السلام دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کرو صبر کرو، مشکل میں صبر کرو، آفت و بلایتوں میں صبر کرو، بیماریوں میں صبر کرو۔ اس طرح ہمیں بڑوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے یہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے، یہ نصیحت سننے کو ملتی ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر کو کس طرح ہم سمجھے؟ پہلے صبر کی سائیکالوجی کیا ہے؟ صبر کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ یہ ہمیں کسی نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ہاں، یہی بتایا ہے کہ صبر کرو، برداشت کرو۔ تو میں آپ کو کچھ صبر کے تعلق سے کچھ ایسے باتیں بتاتا ہوں، اور صحیح صبر کیا ہے آپ اس کے بعد سمجھیں گے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، کوئی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے آپ میں ایک طاقت بناتے ہیں، نیچرلی جو طاقت بن جاتی ہے اسے برداشت کرنے کی، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی جو آپ کے جسم میں ہو رہی ہے، باڈی میں ہو رہی ہے، اس تکلیف کو آپ برداشت کرتے ہیں۔ اسے ایک برداشت کرنے کی طاقت کہا جاتا ہے۔ وہ ایک طاقت ہوتی ہے تو برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ ویسے ذہنی طور پہ بیمار کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہنی طور کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے، اسے نیچرلی ایک امیونٹی ملتی ہے اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ یعنی آپ سائیکالوجی طور پہ اور جسمانی طور پہ جو چیز کو آپ برداشت کر سکتے ہیں وہ آپ کی خود کی ایک امیونٹی ہے، اس کو آپ جو برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، ڈائریکٹ بھی کہا جاتا ہے صبر کرو۔ تو آج ہم جانیں گے صبر اور برداشت کرنے میں کیا فرق ہے۔ آپ کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی آپ جو برداشت کرتے ہیں، اپنی طاقت لگاتے ہیں، اپنی پوری سائیکالوجی، اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کے اسے برداشت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی برداشت کی طاقت ہے جو آپ کو اللہ نے دی ہے۔ اور جب برداشت ختم ہونے لگتی ہے، آپ کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو آپ کو ایک روحانی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو اور فورس چاہیے ہوتا ہے اس بیماری، اس آفت بلایات، اس حالات کو لڑنے کے واسطے۔ تب آپ ایک صبر کے ڈائمینشن میں، مقام میں پہنچنے لگتے ہیں، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کا تعلق روحانی سے، روح سے۔ اب آپ کو روحانی طاقت پہ ڈیپینڈ ہونا پڑے گا حالات کو لڑنے کے واسطے، بیماری ہو، آفات بلایا جو بھی ہے، آپ کی پریشانیاں، آپ کو اس کو لڑنے کے واسطے آپ کو اب روحانی طاقت کی ضرورت پڑے گی، ایک انرجی کی ضرورت پڑے گی، ایک انسین انرجی، ایک انسین انویبل پاور جو سول روحانی سے ہمیں ملتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، صبر و صلاح سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس لیے صبر کو کہا گیا ہے روحانی طاقت لینے کا ایک ذریعہ، اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ایک الگ ڈائمینشن، ایک الگ پورشن میں چلے جاتے ہیں جو آپ صبر کرنے لگتے ہیں کسی چیز پہ۔ لیکن آپ صبر کب کریں گے؟ جب آپ کی جسمانی اور ذہنی طاقت آپ کمزور پڑنے لگ رہی ہے، آپ برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو صبر کہلاتا ہے۔ ڈائریکٹ ہی پریشانی، آفات بلایات، بیماریوں میں صبر نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا، آپ کو سہنا ہوگا وہ۔ اس کے بعد صبر کا سیکنڈ اسٹیج تیار ہو چکا ہے، اور وہ صبر سے آپ اس پہ قابو پا لیں گے۔ جیسا کہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، لالچ، مال کا لالچ، یعنی مال و دولت کا لالچ۔ جب انسان کے مال و دولت کا لالچ جب انسان کے نفس میں بڑھ جاتا ہے، نفس اس کو اس طرف کھینچتی ہے، انسان کو اس طرف بڑھاوا دیتی ہے، جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات کی طرف نفس جب لے جاتا ہے، تب آپ کو اپنے سائیکالوجی سے آپ کو اس پہ صبر کرنا ہوگا، اپنی طاقت لگانا ہوگا۔ لیکن جب آپ اس پہ کمزور پڑنے لگے تو آپ کو اپنی روحانی طاقت کا فورس لینا ہوگا، اس سے طاقت لینی ہوگی، اپنی روحانی سے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنی اس روحانی سے جب طاقت، فورس لیں گے، انرجی لیں گے،
تو آپ صبر کا ایک الگ مزہ چکھیں گے. آپ وہ صبر کریں گے, پھر آپ اس صبر میں آپ کے پریشانیاں حل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. پھر اس صبر کی طاقت سے آپ اپنے آپ کو ایک بہت پاورفل محسوس کریں گے, اور آپ کو اس تکلیف, آفات, بلایات, پریشانیوں سے آپ کے پہ کچھ اثر نہیں ہوگا, اور آپ کا تعلق صرف اللہ سے جڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور صلاۃ سے اللہ کی مدد مانگو. یعنی وہ صلاۃ و نماز ہم جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں حالات پہ, پریشانیوں پہ, مصیبتوں پہ, وہ صبر یعنی وہ صبر, وہ روحانی صبر, اس طرح ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اللہ کے قریب پہنچتے ہیں, اور اپنے نفس سے اور دنیا کے ان حالت سے ہم جیت جاتے ہیں. تو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ برداشت کرنے کی طاقت اور صبر کی طاقت میں کتنا فرق ہے. جزاک اللہ خیر.